السلام علیکم مائی ڈیئر یوٹیوبر، آپ کیسے ہیں؟ آپ سب امید کرتی ہوں خوش ہوں گے، آباد ہوں گے اور مجھے بہت ساری دعائیں دیتے ہوں گے۔ پلیز گائز، آپ لوگ کی دعاؤں کی اور پیار کی اور سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو چلیے آپ کو نیو ایپیسوڈ سناتی ہوں۔ عشق میں بسمل، فصل نمبر 126، حصہ 2۔ یہ کیا تھا؟ کیا ہو رہا تھا؟ اف خدا، وہ کیسے روکے یہ سب؟ وہ یہ منظر دیکھ پانے کی سکت کھو چکا تھا۔ وہ تڑپ رہا تھا۔ اسے صاف محسوس ہو رہا تھا اس کی جان ابھی بس کچھ ہی پل میں نکل جائے گی۔ زنجیروں کا شور اب پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گیا تھا۔ وہ تڑپ رہا تھا، خود کو ان وزنی زنجیروں سے آزاد کرنے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ اس کے ادموئے اور مردہ وجود میں نہ جانے اچانک اتنی جان کہاں سے آئی تھی کہ وہ اتنا زور لگا کر بیڈ سے نیچے فرش پر گر گیا تھا۔ تڑپ کیا ہوتی ہے؟ آگ کیا ہوتی ہے؟ کوئی اس مرد سے پوچھتا جو اس وقت جہنم کی اس آگ میں جل کر تڑپ رہا تھا۔ اس کی سانسیں اتنی تیز تھیں جیسے کوئی خوفناک طوفان آیا ہو۔ وہ بیڈ سے گر چکا تھا۔ اب وہ دوبارہ اٹھنے کی جان لیوا کوشش کر رہا تھا۔ وہ اس عورت پر کوئی آنچ نہیں آنے دے سکتا تھا۔ وہ خود مر جائے یا سب کو مار ڈالے، بس اس عورت کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ ایک دل ہی تو تھا جو اس مرد کے سینے میں دھڑک رہا تھا، اور وہ بھی صرف اور صرف اس عورت کی وجہ سے۔ یہ عورت، اسے اپنی زندگی محسوس ہوتی تھی۔ جلن تھی کہ بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ اس کی سانسوں کا تیز طوفان اب خوفناک بادلوں میں بدل چکا تھا۔ وہ چیخ رہا تھا، وہ کسی زخمی شیر کی طرح دہاڑ رہا تھا۔ چھوڑ دو اسے بدبخت انسان، تمہاری جان لے لوں گا، چھوڑ دو میری پلک کو۔ اس کی اس جگر پاش دہاڑ سے یہ پورا بیسمنٹ لرز رہا تھا۔ دیواریں دہل رہی تھیں۔ آج خدا جانے کیا ہونے والا تھا۔ فضا میں کسی بڑی تباہی کی بو پھیل چکی تھی۔ حامد مرزا، جس کو مرجان دیان کے پاس چھوڑ کر آیا تھا، وہ الگ کمرے میں ابھی سویا ہی تھا جب اس کے آدمی نے ہانپتے ہوئے آ کر بتایا کہ شاید اس مریض کو کچھ ہو گیا ہے۔ بدحواس ہو کر بھاگتا ہوا دیان کے کمرے میں آیا، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے بھی رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ دیان خان اس وقت خون میں لت پت، لہو میں لتھڑا ہوا زمین پر بیٹھا کسی زخمی درندے کی طرح اونچی آواز میں دہاڑ رہا تھا۔ حامد کی نظر جیسے ہی سامنے لگی اس بڑی اسکرین پر پڑی، اسے دیان کے اس طرح ری ایکٹ کرنے کی اصل وجہ فوراً سمجھ آ گئی۔ صورتحال کی نزاکت کو بھانپتے ہوئے اس نے لرزتے ہاتھوں سے مرجان کو فون ملایا۔ مرجان، فوراً خان حویلی جاؤ۔ ورنہ بہت دیر ہو جائے گی، کچھ بھی نہیں بچے گا۔ حامد کی یہ وحشتناک بات سنتے ہی مرجان بخاری جہاں تھا وہیں جامد ہو کر رہ گیا۔ اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے معلوم تھا کہ اسے خان حویلی پہنچنے میں کم از کم 1 گھنٹہ لگ جائے گا، اور وہاں ہر گزرتا پل قیامت خیز تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔
پھر اس نے وہ کام کیا جس کے بارے میں اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ زرمینہ کی رخصتی ارمان خان اور وجدان خان کے کہنے پر دھوم دھام سے رکھ دی گئی تھی، کیونکہ ان کو بھی اپنے قبیلے کو جواب دینا تھا۔ پہلے نکاح اور اب رخصتی، وہ یہ سب چپ چاپ نہیں کر سکتے تھے۔ زرمینہ خان اور مرجان کے نکاح کے بارے میں اب تک کوئی نہیں جانتا تھا، اور ارمان خان کسی صورت چپ چاپ رخصتی کر کے اپنے لوگوں کے سامنے بے عزت نہیں ہو سکتے تھے۔ اس لیے مرجان کو بول کر باقاعدہ شادی کی تقریب رکھ دی گئی تھی۔ مرجان بخاری تو اپنی ویڈنگ نائٹ کے حسین خواب سجائے بیٹھا تھا، لیکن اب جب پراپر فنکشنز رکھے گئے تھے تو تیاریوں اور پورے خاندان کو بلانے میں ایک ہفتہ تو لگتا ہی تھا۔ سب تیاریاں بڑے زور و شور سے چل رہی تھیں۔ شادی کے فنکشنز بشمول بارات اور ولیمہ اسلام آباد میں رکھے گئے تھے، لیکن مہندی گاؤں میں ہونی تھی، جو مرجان بخاری کو کسی صورت قبول نہیں تھی۔ جیسے ہی مرجان کو یہ پتہ چلا تو اس نے فوراً زرمینہ کو فون ملایا۔ زرمینہ نے چوتھی بار پر فون اٹھایا تو وہ جھنجھلا کر بولا، کہاں تھی مسز شاہ آپ؟ زرمینہ اس کے تیکھے لہجے پر تھوڑی حیران ہوئی اور دھیمے سے بولی، شاہ میں موری کے پاس تھی۔ اچھا مسز شاہ، آپ کو کسی نے بتایا نہیں کہ آپ بڑی ہو گئی ہیں؟ ماں کا پلو چھوڑ کر پیا کا ہاتھ پکڑنے کا ٹائم ہے، اور آپ ماں کے پلو نہیں چھوڑ رہی۔ مرجان کے لہجے کی حدت سے زرمینہ نہ تو بوکھلا ہی گئی۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ اس کی شاہ کو اچانک کیا ہوا تھا۔ وہ فوراً بولا، کیا ہوا ہے شاہ؟ میں کچھ تیاریوں میں ان کی مدد کر رہی تھی۔ لیکن مرجان کی جھنجھلاہٹ کم نہیں ہو رہی تھی۔ ارے یار، کیا لوگ ہیں، دلہن ہو آپ، اور یہ لوگ آپ سے ہی کام کروا رہے ہیں۔ اف شاہ، میں کام نہیں کر رہی تھی، میں بس کچھ اپنے جہیز کی چیزیں رکھوا رہی تھی۔ زرمینہ نے اسے سمجھانا چاہا۔ لیکن بیگم، مجھے تو جہیز نہیں چاہیے۔ بند کرو یہ سب، زرمینہ نے اپنی مسکراہٹ دبا کر شرارت سے پوچھا۔ تو آپ کو کیا چاہیے شاہ جی؟ مرجان کے لبوں پر ایک دل فریب اور گہری مسکراہٹ دوڑ گئی۔ ارے جان، یہ آپ سے بہتر کون جانتا ہے کہ مجھے کیا چاہیے؟ زرمینہ کا چہرہ شرم سے انار کی طرح سرخ ہو گیا۔ اس نے فوراً بات بدلی۔ آپ نے فون کس کے لیے کیا تھا؟ مرجان بخاری اپنی بیوی کی شرم سے محظوظ ہوتا ہوا بولا، ارے آپ کتنا سمجھتی ہو مجھے مسز شاہ؟ میں نے فون کس کے لیے کیا تھا تو چلو دو کس۔ زرمینہ خان کو اپنی بے وقوفی پر غصہ آیا۔ وہ جانتی بھی تھی اپنے شاہ کو، پھر بھی اسے بات کرنی نہیں آئی تھی۔ اس نے مرجان کی بات اگنور کی۔ شاہ بتائیں کیوں فون کیا ہے؟ مجھے مورے بلا رہی ہیں۔ شاہ، میں کس مانگ رہا ہوں، کرو کس۔ وہ بوکھلا کر فون رکھ گئی۔ مرجان کو اسے تنگ کرنے میں اب مزہ آنے لگا تھا۔ اس نے فون پر پھر فون کر دیا، لیکن زرمینہ نے اٹھایا نہیں۔ اس نے پھر ٹیکسٹ کیا،
مسز شاہ فون اٹھائیں ورنہ سچ میں کس لینے آ جاؤں گا۔ زرمینہ کا گھبرا کر فون اٹھایا تو مرجان بخاری کا ایک جاندار مردانہ قہقہہ اس کی سماعتوں سے ٹکرایا۔ زرمینہ نے روحانسی آواز میں کہا، بتائیں اب۔ مرجان بخاری نے فوراً اپنی ہنسی کنٹرول کی اور سنجیدگی سے بولا، یار مورے سے بات کرو، مہندی کا فنکشن ایک ساتھ کرتے ہیں۔ میں محرم ہوں آپ کا۔ کوئی برائی نہیں اس میں۔ زرمینہ فوراً بولی، شاہ نہیں مانیں گی مورے، ایک دن کی تو بات ہے، اس سے اگلا سب دن ہم ساتھ ہی گزاریں گے۔ نہیں جان، مجھے دیکھنا ہے آپ کو۔ مرجان بضد تھا، شاہ پلیز مان جائیں نا، ایک ہی دن تو ہے۔ مرجان کچھ سوچتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے لیکن مہندی کی رات۔ فنکشن کے بعد میں آؤں گا اور ہم ساتھ رات گزاریں گے۔ نہیں شاہ پلیز، نہیں ایسا مت کریں۔ نہیں جان، یہ تو کرنا ہی ہوگا، نہیں تو پھر ساتھ فنکشن کا بولو۔ شاہ پلیز، زرمینہ نے منت کی، لیکن مرجان بخاری کی آج تک کس کی بات سنی تھی جو اپنی مسز شاہ کی سنتا۔ اس نے دو ٹوک لہجے میں اپنا آخری فیصلہ سنایا، اگر آپ نے نہ کی تو رخصتی تک روز آؤں گا عرفان سکندر کے لیے۔ یہ سب کچھ ہضم کرنا مشکل ترین تھا۔ اس نے اپنا سب کچھ، اپنی انا اور اپنی ناسکون تک داؤ پر لگا دیا تھا، صرف ایک پلک کو پانے کے لیے۔ لیکن ان کا ملن ابھی تک کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کو باقاعدہ یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ پلک اور زرمینہ کی شادی ایک ساتھ ہوگی، لیکن خان حویلی والوں نے اسے بدترین دھوکہ دیا تھا۔ انہوں نے زرمینہ کی شادی تو رکھ دی اور پلک اور اس کی شادی کو انجانے وقت کے لیے پوسٹ پون کر دیا۔ یہ بات عرفان سکندر کے سینے میں کسی نوکیلے خنجر کی طرح چبھی تھی، جس کی چبھن اسے تڑپا رہی تھی۔ اب نہ جانے کتنے دن اور اسے اس بے نام انتظار کی سولی پر لٹکنا پڑتا۔ وہ عورت، وہ پلک عرفان سکندر کے حواسوں پر ہمیشہ سوار رہتی تھی، اور اب بھی اسے ایک نظر دیکھنے کے لیے وہ مچل رہا تھا۔ لیکن وہ وجدان خان کو خود بول کر آیا تھا کہ اب وہ براہ راست شادی والے دن ہی آئے گا۔ سب سے زیادہ تکلیف دہ اور چبھنے والی بات یہ تھی کہ وجدان خان کا رویہ عرفان سکندر کے ساتھ تیزی سے بدل رہا تھا۔ اس میں وہ پہلے جیسی گرم جوشی نہیں رہی تھی۔ عرفان سکندر کو یقین تھا کہ پس پردہ کچھ تو ایسا چل رہا ہے جو اس کی آنکھوں سے اوجھل تھا، کوئی ایسی سازش جو اس کے خوابوں کو خاک میں ملا سکتی تھی۔ اس تمام صورتحال کی تہہ تک پہنچنے کے لیے عرفان سکندر نے فوراً مارگریٹ کو فون کیا اور اسے معاملے کی جڑ تک پہنچنے کا حکم دیا۔ مارگریٹ نے بھی وقت ضائع کیے بغیر فوراً وجدان کو فون گھمایا اور اسے ایک ہنگامی میٹنگ کے لیے بلایا۔ اب دشمن کی چالیں اور شک کے سائے
ایک نیا رخ اختیار کرنے والے تھے۔ کہانی جاری ہے۔ اگر کہانی پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، لائک کریں اور اپنا ریویو ضرور دیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔